جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو اون کرتا ہے تو کمپلیٹلی اون کرتا ہے اور اس کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کو لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے لیسن یہ ملا کہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ یاد دہانی اور ریمائنڈر ہے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلونگنگ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے معاملات کی آسانی کرے، ہمارے دل میں اس بات کی چاہت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے آسان ہو جائے، اور ہمارے دل کے اندر طلب ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کتاب کو پڑھنے کی، اور اس کا فہم اور فقہ آ جائے۔ جیسے دعا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ یا اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ یا اللہ، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی، جو ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے ہیں، یا اللہ مجھے بھی سکھا دے، اور جو فہم دیا سلیمان علیہ السلام کو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے، کیونکہ یہ دو چیزیں اگر نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، اگر دین کا خیر اور محبت دل میں نہ آئے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مس گائیڈ ہو جاتا ہے۔ ابھی میں بس تھوڑا سا پرانی چیز مجھے ایک دم سے کبھی کبھار کلاس سے آتے وقت یاد ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، تو جب عقیقہ ہوگا تو ایک جانور ذبح ہوگا، تو اسٹوڈنٹس یوزلی پوچھتے ہیں کہ سر کیا بات ہے کہ بیٹے کے معاملے میں 2 بکرے ہیں اور بیٹی کے معاملے میں 1 بکرا ہے؟ تو پوچھنے کا مقصد اصل میں ہوتا ہے کہ دماغ میں آج کل جو خیالات ہیں اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جنہیں کہ شاید بیٹے کی اس میں زیادہ خوشی ہے اور بیٹی کی اس میں کم خوشی ہے، تو ایک ناانصافی والا ان کو دماغ میں ان کو امپریشن آتا ہے۔ جبکہ اگر اس کو دوسری انداز سے سوچ لیا جائے، اس کو دوسرے نظریے سے دیکھا جائے، تو یہ ایک چیریٹی ہے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی چیریٹی ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی چیریٹی ہے، اور چیریٹی اکثر و بیشتر انسان گناہوں کی مغفرت یا مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو علماء کیا کہتے ہیں کہ بیٹے کے معاملے میں انسان کا ایول کا ایسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے، تکبر آ سکتا ہے، گھمنڈ آ سکتا ہے، اپنی طرف نسبت کرنے کے معاملے آ سکتے ہیں، اس میں انسان اور چیریٹی دیتا ہے۔ تو دیکھنے کا معاملہ کچھ اور ہے، اور برکت والا معاملہ بیٹی کے ساتھ ہے، تو آپ کے پیسے بھی بچ گئے تھوڑے ایک جانور کے۔ تو دیکھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک پاکستانی اسمبلی میں ایک شور ہوا، ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے یاد نہیں، لیکن سوال یہ اٹھ گیا کہ کیا بات ہے کہ اگر بیوی قتل ہو تو اس کی جان کی قیمت 50,000 رکھی ہوئی ہے، اور اگر میاں قتل ہو جائے تو اس کی جان کی قیمت 1 لاکھ رکھی ہوئی ہے۔ اب کافی شور اٹھا۔ یہ میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے کتاب الفتن صحیح مسلم کی پڑھاتے ہوئے قصہ بتایا تھا، تو انہوں نے بولا کہ کیا بات ہے کہ جو عورت ہے اس کی جان کی قیمت 50,000 لگائی ہوئی ہے، اور جو مرد ہے اس کی جان کی قیمت 50,000 لگائی ہوئی ہے، 1 لاکھ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، کوئی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے، ادھر بھی علماء بیٹھے تھے، تو لیکن ایک عالم نے اٹھ کے جواب دیا۔ انہوں نے بولا دیکھیے، دیکھنے کا انداز مختلف ہے، پیسے کس کو مل رہے ہیں؟ پیسے کس کو مل رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے عورت کو مل رہے ہیں اور 50,000 مرد کو مل رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ قیمت لگائی ہے جان کی، انسان کی 1 لاکھ، مرد کی 1 لاکھ، لیکن ملنے کا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ عورت کو زیادہ دی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ سارے مسائل میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ دین کو سیکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ
کے ساتھ نیت درست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں صحیح سوچ عطا کر دیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو آج تھوڑا بہت میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ ٹرمنالوجی میں جاؤں، کیونکہ اس صورت کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے ورس نمبر 6 کے اندر پڑھا تھا، تھوڑی بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے پتہ ہے یہاں پہ کافی ایسے لوگ ہیں جو شاید اتنا ایکیڈیمک یا عقیدے کو انہوں نے پڑھا ہوا نہ ہو، لیکن یہ میری ایڈوائس یہ ہے کہ صحیح مشائخ سے عقیدے کی کتاب کو پڑھیے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں محبت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو زندگی میں چیزوں کے کرنے کے ڈیل کرنے کے چیزیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، وہ سمجھ میں آنا شروع کریں گی۔ اور ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں چوائسیز، وہ کیا کپڑے پہنتے ہیں، یہ چیز ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں معلوم کرنا، اس کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک ہی ایسا شخص ہے اس دنیا میں جس کی زندگی کو تفصیل سے محفوظ رکھا گیا اور جس کی زندگی کو پڑھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک الحبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا من یحبک، جو آپ سے محبت کرے، اور ایسا عمل یبلغنی حبک، جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ تو ایسی دعائیں کیا کریں، کثرت سے دعائیں کیا کریں، اپنے الفاظ سے دعائیں کیا کریں۔ آج کا معاملہ شروع کرتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ نا اس پوری آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لہو کے ساتھ سٹارٹ کیا، میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سنگولیرٹی بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور میں جب بوائز کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، بولا جن کو آپ اپنا بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آپ سے پہلے جب آپ نے ان کو جائز طریقے سے حاصل کرنے سے پہلے ہی تمنا کر لی تھی تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کنٹرول کرتا ہے تو وہ چاہے تو آپ کی نافرمانی کی بنا پر آپ سے چیز ایسے دور کر دے یا آپ کو تھکا دے اس چیز کو حاصل کرنے میں، اور تھکانے کے بعد آپ کو اس بات کا پچھتاوا دے دے کہ یہ حاصل نہ کرتا تو بہتر تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ کو اس تمنا میں لگا دے، یا تو اس چیز کے ذریعے آپ کو صحیح راستہ دکھا دے، یا تو آپ کو اس میں تھکا دے اور حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جائز چیز چاہتے تھے، اور وہ تھے اپنے والد کی محبت، لیکن انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ غلط تھا اور وہ تھا حرام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کے والد کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں اور بڑھا دیا، بھائیوں کی محبت سے بھی دور کر دیا۔ جس چیز کی وہ کوشش کر رہے تھے اس سے مزید دور کر دیا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کا ذکر پہلے کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نہ فرشتوں کا شعر ہے، نہ اس میں انبیاء کا شعر ہے، نہ اس میں رسولوں کا شعر ہے، نہ اس میں عبداللہ شاہ غازی کا شعر ہے، اس میں کسی کا شعر نہیں ہے، اس میں عبد القادر جیلانی کا بھی شعر نہیں ہے، کسی کا شعر نہیں ہے۔ تو وہ جو بات کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ کسی نے کوئی نہیں روکا ہوا، روکنے والے ہوتے تھے اپنے وہاں پہ مزار پہ بم روک لیتے۔ اور اگر سمجھنا ہے تو یہ سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے روکا ہوا ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے اس کو سائنٹیفک انداز سے سمجھنا ہے تو آپ کی کوسٹل ایریا بہت اسٹریٹجک طریقے سے لوکیٹڈ ہے۔ ایک سٹارم اگر آتا ہے تو اس کو 100 میٹرز کا ڈراپ ملتا ہے آپ کے کوسٹل ایریا میں، جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ بریک ہو جاتی ہے، تو نیچرلی وہ طوفان آنے سے پہلے ٹرن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو منسوب کرنا شروع کر دیا ایسے لوگوں کی ذات کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مکھی بھی اگر کوئی چیز لے جائے
تو آپ ان سے واپس ان سے واپس نہ لے سکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی انبیاء کوئی نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے. مالک, میں بھی موبائل کا مالک ہوں, میں بھی اس چیز کا مالک ہوں, لیکن یہ میرے فل کنٹرول میں نہیں ہے. اگر خراب ہو جائے, میل فنکشن ہو جائے, میں پریشان ہو جاؤں. میں اونر ہوں, لیکن میری اونرشپ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونرشپ میں ڈفرنس ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو اون کرتا ہے تو کمپلیٹلی اون کرتا ہے, اور اس کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور اس کو لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے لیسن یہ ملا کہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ یاد دہانی اور ریمائنڈر ہے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلانگنگ ہے. آپ کا اور میرا کچھ نہیں ہے. تو آپ اور میں اس پہ فخر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں اس پہ اپنے آپ کو تھکا کیوں سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی معاملے پہ پریشان ہیں, آپ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت دن بدن ہوتا جا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس نے پتہ نہیں کتنے خرچے کیے ہیں اور کتنے فلٹر لگائے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو لگ رہا ہے اس کی زندگی میں کتنے تفریحات ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ ڈالی ہوئی چیزیں رہا ہے. وہ تو نہیں ڈال رہا گھر پہ جا کے کس سے پٹائی ہو رہی ہے, وہ نہیں ڈال رہا اس کی بینک بیلنس میں پیسے کتنے ہیں, لیکن وہ دوسروں کو دکھا رہا. آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں, اور آپ بول رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں, اس کے ساتھ کیوں نہیں. تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلنے پر طاقت رکھتا ہے. حدیث ویسے ہے تو بہت ہی کمزور, لیکن اس کا جو معنی ہیں کچھ علماء نے کہا ہے کہ درست ہے, کہ ہے کہی جاتی ہے حدیث قدسی, لیکن حدیث قدسی منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف درست نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ الفاظ یہ ہیں, ایکچولی اس کو صحیح مت سمجھیے گا, وہ علماء نے کہا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کو عطا کرتا ہوں اس لیے کہ وہ عطا کرنے کی وجہ سے میرے قریب آتا ہے. کسی کو محروم رکھتا ہوں کیونکہ اس کو محروم رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آنے کی ضرورت آپ کو اور مجھے نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آنے کی, کیونکہ میرا اصل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اصل سے مراد یہ کہ اس حقیقت میں, اس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رہنے والا ہے. تو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ان دس انٹائر ایکویژن. تو جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ, اس سے جو چیز جڑے گی وہ سکون حاصل کرے گی, اس سے جو چیز قریب ہوگی وہ چیز کامیاب ہوگی. تو ہر وہ چیز اس ایکویشن سے بندھی ہوئی ہے. تو آپ کے لیے اور میرے لیے جو کامیابی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. میننگ ابھی جو میری گلاس میں یہ پڑا ہوا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس کو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے, میرے ماں باپ کے پیدا ہونے سے پہلے, پاکستان کے وجود سے پہلے, اٹھ کے بیچارہ اس گلاس کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو وہ اس دنیا کے بننے سے پہلے, اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ یہ میرے پاس آئے گا, اور میں اس کو پی پاؤں گا نہیں پی پاؤں گا یہ دیکھا جائے گا. لیکن عمران بھائی سے میں نے بولا تھا پہلے لے آئیں, کیونکہ میں سیشن کے دوران پی نہیں سکتا, موسٹ پرابلی نہیں پی پاؤں گا, ٹھنڈی ہو جائے گی. بٹ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو نتھنگ ان یور لائف از رینڈم. آپ کی میری زندگی میں کچھ رینڈم نہیں ہو رہا, آپ کی میری زندگی میں کچھ رینڈم نہیں ہو رہا. آپ کو جو رزق ملا ہے, یو آر مینٹ ٹو گیٹ اٹ. اف یو آر مینٹ ٹو گیٹ اٹ, وائی میک این ایفرٹ؟ بیکاز دیٹ ایفرٹ از ناٹ جسٹ فار دا رزق, بٹ آلسو جو ایفرٹ ہے جو آپ کرتے ہیں اس میں جو آپ کے لیے جو طلب ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, جو آپ کا یقین ہے, جو آپ کا توکل ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو ایک تربیت دیتی ہے. رزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے. اسی لیے جو بھی آپ کو ملنا تھا وہ آپ کو ملنا تھا. اور بھی بات اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ینگسٹرز ہیں, آپ لوگ بار بار آتے ہیں, اکثر بیشتر یہی آتے ہیں, ان باکس بھی اس طرح کی میسیجز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ سوال کا جواب بنا دوں, کیونکہ سب کو ایک ہی مسائل ہیں آج کل, مسئلے ہی آج کل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم بولتے ہیں کہ جلدی شادی کر لیں, لیکن جلدی شادی کرنے کے معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں. چاہیے سب کچھ,
لیکن بغیر اسٹرنگز اٹیچ کے. تو بولتے ہیں کہ میری قسمت میں کیوں نہیں؟ پر اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں تھا. اللہ نے لکھا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا آپ کی قسمت میں. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ شخص آتا, وہ چیز آتی, اور اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں کئی مصیبتیں آتی کہ آپ اس بات پر پریشان ہو جاتے کہ کیوں میری زندگی میں کیوں آیا؟ آپ کو تو نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف فیوچر کو جانتا ہے, نہ صرف پاسٹ کو جانتا ہے, نہ صرف پریزنٹ کو جانتا ہے, بلکہ اور سارے ڈیمینشن کو جانتا ہے جس کو آپ نہیں سمجھتے. تو جو بھی دولت ہے, جو بھی حقیقت ہے, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائیں, کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائیں, کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائی ہیں. ہم سے پہلے بھی دنیا میں مخلوق رہی ہیں, ہم سے پہلے بھی چیزیں رہی ہیں, ہم سے پہلے بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نام و نشان سے مٹا دیا. ہم سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں شاید ہمیں پتہ ہیں اور دنیا کے بارے میں سمجھ پائے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے جتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور یہی ہمارا امتحان ہے. تو اسی لیے ہم یہ سمجھیں, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کی بات کرتے ہیں, کہ آپ جتنا دنیا کے بارے میں, زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ حقیقت موجود ہے. غور و فکر کرنے والا اور ایسے ہی زندگی کو آٹومیٹک موڈ پہ چلنے والے میں بہت فرق ہے. آپ جتنا ازیوم کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کچھ برا گمان کر رہے ہیں زندگی سے ریلیٹڈ, لیکن آپ کی زندگی میں شاید وہ نیا موڑ لے لے. ہو سکتا ہے تم کوئی چیز اپنے بارے میں خیر سمجھتے ہو, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو. یہ آیت آئی تو اصل میں جہاد کے لیے, لیکن علماء نے اس کو الگ معاملات کے لیے بھی لیا ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں اپنے لیے خیر سمجھتے ہو, شاید میرے لیے اچھائی ہے, اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی طلب آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ دیٹ از دی اونلی پروسیس دیٹ یو ریئلائز دا ریالٹی آف لائف. شاید آپ کی کسی سے دوستی ہو جائے, نہیں یہاں پہ لڑکی کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت وہ والی باتیں نہیں کرتا میں. تو آپ کی کسی سے دوست ہو جائے, اس کی دوستی میں آپ کو دھوکہ ملے, اس کی دوستی میں آپ کو دھوکہ ملے, اور آپ کو زندگی کی ایک ریئلائزیشن ہو جائے. ورنہ دنیا میں تو شاید آپ کسی کی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ رہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. تو نہ بیوی دور بھاگے گی, سب دور بھاگیں گے, بھائی دور بھاگیں گے, سب دور بھاگیں گے. یعلم السر و اخفی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم کوئی بات زور سے کہو, اگر تم کوئی بات آہستہ آواز میں کہو, یا تم اپنے دل میں ہی اس کا احساس رکھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں, آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں, آپ کے دل میں کوئی ایسا دکھ درد ہے جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم السر واخفی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کی حقیقت کو جانتا ہے, وہ آپ کے دل کے معاملات کو نہیں جانتا ہوگا, وہ آپ کی پریشانی اور تکلیف کو نہیں جانتا ہوگا, اور اگر جانتا ہے تو کیا اس معاملے میں کچھ نہیں کرے گا؟ ہم اکثر اور بیشتر غم سے دور بھاگتے ہیں, لیکن جاننے کے باوجود بھی اس بات کو کبھی تمنا نہیں کرتے کہ زندگی میں غم آئے. لیکن غم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. غم آنا زندگی میں بہت ضروری ہے. زندگی میں اگر غم نہیں آئے گا تو بہت سی چیزوں کی حقیقت نہیں پتہ چلے گی. اگر مایوسی نہیں آئے گی تو خوشی کی اہمیت نہیں پتہ چلے گی. غم نہیں آئے گا تو دنیا کی جو محبت دل میں ہے وہ نہیں جائے گی, اور اگر دنیا کی محبت نہیں گئی تو ہو سکتا ہے غلط ڈائریکشن میں آپ نے محنت لگا دی, اور جو اصل زندگی ہے اس کے لیے آپ نے کچھ کوشش نہیں کیا.